لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا ہدیہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی حمید آیت کریمہ کی تلاوت کر کے خود کو اور آپ سبھی حاضرین کو مشرف کرنے کی سعادت حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو کسی والدہ سے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار ہے میری ماں، اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار ہے میری ماں، میرے لیے سایہ دیوار ہے میری ماں۔ نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدوں تک، نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدوں تک، ہاں پیار ہے بس پیار ہے میری ماں۔ آج میں نے اپنا موضوع سخن عظمت والدین منتخب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آج کے پرفتن ماحول میں حضرت انسان والدین کی عظمتوں سے ناشنا ہے۔ والدین کا مقام کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک دیہاتی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والدین کے حقوق کیا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو آنے والے دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ ظلم کرے، قربان جائے، مولا کائنات محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میرے آقا نے فرمایا 3 بار ان ظلما ان ظلما ان ظلما، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے، اگرچہ وہ ظلم کرے۔ اور اسی سے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو اور ان سے اچھی باتیں کہو۔ یہ قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ آئے میں عرض کرتا چلوں، اللہ کے نبی محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال تقریباً آپ 6 سال کے تھے، تو آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف رخصت ہو گئی، اور جہاں پر ان کا انتقال ہوا وہ جگہ ہے ابوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ناچیز بھی وہاں حاضر ہوا ہے۔
وہاں کی ایک خوبی میں عرض کرتا چلوں۔ مقام ابوا میں جانے کے لیے ہر آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ حکومت سعودیہ کی طرف سے پابندیاں عائد ہیں، جانے والے خفیہ طور پر جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی گئے۔ جانے کے بعد پہلے ہمارے احباب نے بتایا تھا کہ جب مقام ابوا میں جانا ہو اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری کی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ضرور آپ جائیں اور وہاں حاضری دے کر اپنی اور اپنے احباب کی اور اپنے متعلقین کی محبت کو منسلک رکھیں اس مقام پر۔ اور جب آپ وہاں جائیں گے تو دور ہی سے آپ کو خوشبو محسوس ہوگی۔ الحمدللہ جب ہم گئے تو ہم لوگ کافی دور تھے اور تقریباً 15-20 فرلانگ کی دوری پر تھے، وہیں سے خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ جا رہی تھی، لیکن راستے میں ان کی طبیعت علیل ہو گئی اور بخار ایسا آیا کہ اسی بخار میں آپ اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف رخصت ہو گئی۔ جب آخری وقت تھا تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شہزادے اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر کچھ کہہ رہی تھی، اور وہ جملے یہ تھے کہ میں اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہوں اور قیامت تک آنے والی نسلیں ناز کریں گی کہ میں نے ایسا بچہ جنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جو ایسے بچے کو جنی ہو یا آنے والے وقت میں جنے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور فوراً آپ کی روح قفس انسلی سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو وجود بخشا، اور زمین ہو یا آسمان، زمین کے اندر کی ساری چیزیں، آسمان کے اندر کی ساری چیزیں، یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں رب کائنات نے پیدا فرمایا۔ جتنے بھی نبی اعظام تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے صدقے میں ان کو پیدا فرمایا۔ اور میرے محبوب کا مقام تو وہ ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز سے باتیں بھی مت کرو۔ میرے محبوب کا مقام تو وہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں بلا کر کے وہ شرفیابی عطا فرمائی کہ کسی نبی اور رسول کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ تو آئے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، ماں کے مقام کو بیان فرما رہے ہیں، ماں کے مرتبہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نماز میں رہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اگر میری ماں مجھے بلاتی ہے تو میں نماز چھوڑ کر کے میں اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، قابل غور مقام ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کی عظمت اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں، ماں کے مقام کو بلند فرما کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ماں ایسی ماں ہے
کہ خود پریشان رہے گی لیکن اپنی اولاد کو کبھی بھی وہ پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ کا تجربہ ہوگا کہ ٹھنڈی کے موسم میں جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے اور ماں جب دیکھتی ہے کہ بچہ جس بستر پر تھا وہ بستر خراب ہو چکا ہے، لہٰذا اپنے بستر پر اپنے لخت جگر پارہ خاطر نور نظر کو سلاتی ہے، خود ٹھنڈی میں سونا محسوس کرتی ہے اور خود کو ٹھنڈی میں سونے کے لیے اپنے کو تیار کر لیتی ہے، لیکن کبھی بھی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا لخت جگر نور نظر ٹھنڈی میں یا یہ کہ پیشاب کے بستر پر وہ اپنی رات کو گزارتا ہوا نظر آئے۔ آئے آپ سے بتاتا چلوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ اس وقت ایمان کی آغوش میں داخل نہیں ہوئی تھی، وہ اسلام آپ نے قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گئی اور کہا میری والدہ محترمہ تو اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بلند کیا ہے، وہ تو صاحب ایمان نہیں ہے، کیا میں ان کی عزت کر سکتی ہوں، ان کی خاطر کر سکتی ہوں، ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، تاجدار انبیاء رسول کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماں مومنہ ہو یا کافرہ ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئے ایک واقعے سے قریب کرتا چلوں، اللہ اکبر۔ ایک شرابی تھا اور ہمیشہ شراب کے نشے میں مست رہتا۔ اتفاق شعبان کا مہینہ تھا اور چاند کی آخری تاریخ تھی، رمضان کا چاند نظر آیا اور وہ نوجوان شراب پی کر اپنے گھر آیا۔ ماں نے دیکھا تو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے اور تم شراب پی کر گھر آئے ہو۔ ماں نے تماچا رسید کیا۔ اللہ اکبر، وہ تو نشے کے عالم میں تھا اور عقل و ہوش سے بالکل ماورا تھا۔ اپنی ماں کو اٹھایا اور جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا۔ ماں جل کر خاکستر ہو گئی، اپنے بستر پر سو رہا ہے، بیوی اسے دھکا دے کر کے بستر کے نیچے کر دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو کہا میری ماں کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اس کی شریک حیات نے کہا تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم تو ظالم ہو، جب تم اپنی ماں کے نہیں ہو سکے تو میرے کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے کہا معاملہ کیا ہے تم تو بتاؤ۔ تو بیوی نے کہا تم شراب کے نشے میں تھے اور ماں نے تمہیں تماچا رسید کیا اور تم نے اپنی ماں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ لیکن جب وہ ڈال رہا تھا ماں نے کہا تھا کہ تم برباد ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر قہر نازل ہوگا۔ اللہ اکبر، جب اس نے یہ سنا کہ میں نے اپنی ماں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا ہے، اللہ اکبر، اس نے اپنے ایک ہاتھ کو کاٹ لیا، دوسرے ہاتھ سے ہاتھ پاؤں کو باندھا اور زنجیر میں مسلسل 40 سال تک رہا اور ہمیشہ وہ روزہ رکھتا رہا، ہمیشہ عبادت الہی میں مصروف رہا، ہمیشہ حج کے لیے جاتا رہا۔ لیکن جب بھی حج پر جاتا ایک غیب سے ندا دینے والا کہتا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، وہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں، 40
سال تک میں عبادت کرتا رہا، میں ہر سال حج کرتا ہوں، اللہ کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کے نزدیک میں روتا ہوں، گر گراتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی میری غلطی کو معاف نہیں فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ حج کے لیے گیا تو غیب سے آواز آئی، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے حج کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ رونا شروع کیا۔ ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ تم تو ایسے ظالم ہو کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ابن جوزی نے اس کو روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن دینار نے جب اس کو روایت کیا اور اتفاق سے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن دینار نے اس انسان کو ڈانٹا اور کہا ہم سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر قہر نازل ہو اور ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں۔ غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ بن دینار تم اسے ایسا نہ کہو، یقیناً یہ ظالم ہے، یہ گستاخ ہے، اس نے اپنی والدہ محترمہ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا، زندگی بھر یہ عبادت کرتا رہے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن قربان جائے، غیب سے آواز آئی، اے عبداللہ بن دینار جب قیامت کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس ماں کو معلوم ہوگا کہ تمہارے شہزادے کو جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی ماں کی ممتا تڑپ جائے گی اور فرشتے سے عرض کرے گی، اللہ رب العزت کے حضور عرض کرو کہ میرا لخت جگر ہے، اس نے غلطی کیا، میں نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتہ رب قدیر کے حضور جا کر کے عرض کرے گا کہ اس کی ماں ایسا ایسا کہہ رہی ہے، پروردگار عالم حکم دے گا کہ اس نوجوان کو لایا جائے اور اس کو ماں کے کہنے پر جنت میں داخل کیا جائے اور ماں کو بھی ساتھ میں جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے ماں کی ممتا ایسی ہے کہ قیامت کے دن بھی جب بچے کو تکلیف ہوگی وہ اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرے گی، اے رب قدیر مجھے تو جلنا منظور ہے، لیکن میرے شہزادے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر کو مت جلا۔ ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے۔ ہم آئے دن ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ماں جب ضعیف العمر ہو جاتی ہے یا والد ضعیف العمر ہو جاتے ہیں، آج کل کے نوجوان سوچتے ہیں کہ یہ بڈھا مر جائے یا بڈھی مر جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے والدین ہماری کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے مکمل طور پر تیمارداری بھی کی ہے، انہوں نے ہمیں مکمل طور پہ آراستہ و پیراستہ بھی کیا ہے، لیکن جب وہ آج بوڑھے ہیں اور آج نحیف و ناتواں ہیں، آج ہماری ان کو ضرورت ہے، ہم انہیں دھکا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، پیارے مصطفیٰ کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھا انسان آیا۔ آنے کے بعد اس نے اپنا عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا لڑکا مجھے اپنی چیزوں کو استعمال نہیں کرنے دیتا ہے، جب میں استعمال کرنے جاتا ہوں تو ہاتھ پکڑ کر چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لڑکے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا تمہارے والد محترم ہے؟ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ ہاں یہ میرے والد محترم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا بول رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل حقیقت ہے، یہ اچھی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم روک دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ استعمال نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، رونے لگے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان جب تم چھوٹے تھے اور جب تمہارے سامنے چیزیں رہتی تھی تم توڑ دیتے تھے، تمہارے والد اس تک نہیں کر دیتے، اس کے بدلے میں دوسرا سامان لا کر دیتے تھے، لیکن آج یہ بوڑھے ہیں اور جب ان سے ایسا عمل صادر ہو رہا ہے تم انہیں مجبور کر رہے ہو اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ سامان
چھڑا لیتے ہو، یہ تمہاری نادانی ہے، غلطی ہے۔ ماں کا مقام کیا ہے؟ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ والدین کا سایہ تم پر موجود ہے، اور ان سے پوچھو جن کے سر پر والدین کا سایہ نہیں ہے۔ میں تو اسے خوش نصیب سمجھتا ہوں جس کے سر پر والدین کا سایہ ہے۔ میں رب قدیر کے حضور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔